السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے کہ شب قدر اس رات کو ہے، یعنی تاریخ کے ساتھ اس رات میں شب قدر ہے۔ فطلع رجلان من المسلمین، تو راستے میں دیکھا کہ دو آدمی، دو مسلمان، دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: دیکھو میں تو تمہارے پاس آیا تھا شب قدر بتانے کے لیے کہ اس رات میں شب قدر ہے۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، یہ تو فلاں اور فلاں دونوں آپس میں لڑ لیے۔ فَرُفِعَتْ، ان دونوں کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ فرفعت، اٹھا لیا گیا، بلا دیا گیا۔ آیا تھا بتانے کے لیے شب قدر اس رات میں ہے، فلاں رات میں ہے، فلاں تاریخ کو ہے، لیکن دو لوگوں کو آپس میں لڑنے کی وجہ سے شب قدر کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارے لیے اس میں بھی بہتری ہو، بھلائی ہو۔ التمسوها في السبع والتسع والخمس، تو اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں شب میں، 29ویں شب میں، 25ویں شب میں تلاش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا کہ شب قدر اس رات میں ہے، تب آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے، دو لوگوں نے آپس میں لڑ لیا جس کی وجہ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑنا کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لڑائی کرنا، بلا وجہ جھگڑنا کتنی بڑی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتا ہے، بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو ایک لمحہ کے لیے بتایا گیا کہ شب قدر اس رات میں، لیکن پھر اس کو بھلا دیا گیا۔ آپ کو بھی اس وقت نہیں معلوم کہ شب قدر کس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ کہ 27ویں میں تلاش کرو، 25ویں میں تلاش کرو، 29ویں میں تلاش کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جب رمضان کے لیے 9 دن باقی ہو، 7 دن باقی ہو، 5 دن باقی ہو، تب تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد محدثین ایک بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شب قدر کا علم کسی کو نہیں ہے کس رات میں ہوگی۔
طاق رات میں کس رات میں ہوگی؟ طاق رات تو 5 رات ہوتی ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، تو کس رات میں کسی کو نہیں معلوم۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں مکمل تلاش کی جائے۔ جو ان 10 راتوں میں جاگے، شب قدر کو تلاش کرے، وہ اس کو پالے گا۔ اور جو 1 رات کو جاگے، 3 رات کو جاگے، 5 رات کو جاگے، تو کیا معلوم اس نے پایا کہ نہیں پایا؟ اس نے 23 رات کو جاگا ہے، 27 رات کو جاگا ہے، اور کیا معلوم کو 29ویں رات کو شب قدر۔ تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری 10 راتوں میں، آخری عشرے میں مکمل طور سے وقف کیا جائے اور تلاش کی جائے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے تو کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے تھے اور شب قدر کی تلاش کرتے تھے، اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 27 میں شب قدر ہے، جیسا کہ عام مسلمانوں کا ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں یا پڑوسی ملک میں عام رجحان یہی ہے کہ شب قدر کس میں ہے؟ 27ویں رات میں۔ امت کو بہکایا ہے لوگوں نے، جھول پیدا کیا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 27ویں رات میں شب قدر ہے، صرف 27ویں میں ہے۔ وہ کب ہے نہیں معلوم، وہ بدلتی ہے، کبھی 21 میں ہو سکتی ہے، کبھی 22 میں ہو سکتی ہے، کبھی 25 میں ہو سکتی ہے، کبھی 26 میں ہو سکتی ہے۔ وہ کب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ پیارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ شب قدر ہے۔ شب قدر کون سی رات میں؟ بتایا گیا کہ اس رات میں، لیکن پھر بلا دیا گیا، وہ علم چھین لیا گیا، وہ علم اٹھا لیا گیا، پھر آپ کو نہیں معلوم تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ان راتوں میں جاگو، آپ نے کہا کہ آخری عشرے کی رات میں جاگو، طاق راتوں میں جاگو، آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ راتوں کا نام ذکر کیا ہے، لیکن پرفیکٹ کس رات میں ہے یہ نہیں بتایا گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ لہذا اگر کوئی شخص صرف 27 کو جاگے تو ممکن ہے کہ وہ ایک سال پالے، لیکن صرف 27ویں رات کو شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخری عشرے کی تمام راتوں میں، آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔